اسی تمام معاملے پر بات کرنے کے لیے ڈیری فارمر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری شوکت مختار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، گڈ مارننگ۔ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کہیں 150 کہیں 155، میں خود ذاتی طور پر 150 پہ خرید رہی ہوں دودھ۔ جو مقرر قیمت ہے اس پہ تو ملنا نایاب ہو چکا ہے نا دودھ، اگر اس پہ دودھ بیچا جائے گا تو شاید گناہ سمجھا جائے گا۔ بہت شکریہ آپ کا، سما ٹی وی کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کراچی کا مسئلہ صرف دودھ کی قیمت کا تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو اتنا زیادہ وہ کر دیا گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈیری والے مطلب مافیا آپ کے تھرو ایک میسیج جاتا ہے کہ یہ من مانی قیمتیں چاہتے ہیں اور امپوز کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو دودھ پیدا ہوتا ہے جب، تو وہ جن مراحل سے گزرتا ہے اس کو بھی کبھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ بھی یہ کیسے یہ پیدا ہوتا ہے، اس کی کاسٹ کتنی آتی ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی سوال نہیں آتا۔ اب کمشنر کراچی کنٹرولر جنرل پرائس ہے، تو ان کا کام ہے کہ جی اس کو دیکھیں، نوٹیفیکیشن کریں، کاسٹنگ کریں، ایک میکینزم ہے پورا، اس میں ایک کمیٹی ہوتی، سروے ہوتا ہے، ساری چیزیں۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ 4 سال تک قیمتیں نہیں، یہ نوٹیفیکیشن نہیں کرتے۔ سر معذرت میں آپ کو گورنمنٹ کا کام ہے۔ آپ نے کمشنر کراچی کا نام لیا، وہ ان کے ہی مطابق 120 روپے میں یہ بکنا چاہیے، لیکن تمام کیلکولیشن کرنے کے بعد ایک ریٹ دیا گیا وہ یک طرفہ ریٹ تھا۔ وہ تمام کیلکولیشن ہماری ان کے ساتھ تقریباً 1-1.5 ماہ ایکسرسائز ہوئی ہے، پھر یہ معاملہ ہائی کورٹ میں چلا گیا، انہوں نے پھر ڈائریکٹ کیا ان کو کہ بھی آپ اس کو نوٹیفائی کریں، لیکن اس میں یہ تھا کہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ کنسنسس کے ساتھ آپ قیمت طے کریں گے۔ اب اسٹیک ہولڈر کے ساتھ کنسنسس تو کرتے نہیں، وہ کہتے ہیں جی اتنے میں بیچے تو اتنے میں بک تو نہیں سکتا۔ اب مثال کے طور پر بھینس کی قیمت ہے، خوراک ہے، ان پٹس ہے، اخراجات ہیں، تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ کراچی کے اندر جو ڈیری سیکٹر یہ بہت بڑا سیکٹر ہے، اور یہ ود ان دا سٹی یہ سارا کام کر رہا ہے۔ اب 3 کروڑ کی کراچی کی آبادی ہے، اس کی یہ دودھ اور گوشت کی جو ہے وہ پوری جو نیڈ ہے اسے پورا کر رہا ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ ہر چیز باہر سے آتی ہے، جانور باہر سے آتے ہیں، خوراک باہر سے آتے ہیں۔ باہر سے مراد ہے کہ ملک کے دیگر حصوں سے، دیگر صوبوں سے، چارہ، بیسے، ہر چیز۔ سر آپ کی بات بالکل درست اپنی جگہ، لیکن آپ صرف مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ جو قیمت مقرر کی گئی، عوام کو دودھ اس پہ کب ملے گا؟ کب عوام کے سر پہ سے یہ بوجھ ہٹے گا کہ ایک جگہ جا رہا ہے 155، ایک جگہ جا رہا ہے 150، ایک جگہ 140؟ دیکھیں جی، ہماری بھی خواہش ہے کہ دودھ جو ہے وہ گورنمنٹ کا نوٹیفائی جو ریٹ ہے اس پہ بکنا چاہیے۔ سر خواہشات پوری کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ کوئی درمیان کا راستہ تو ہوگا نا؟ یہ کیا جائے کہ کمشنر کراچی جو ہے وہ جسٹیفائیڈ قیمت جو ہے وہ طے کریں۔ وہ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ ہاں، وہ ماضی میں آپ کو بتاؤں کہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 2 سال تک جو گورنمنٹ کا ریٹ تھا اس پہ بکتا رہا ہے۔ وہ ہاں بالکل یہ حقیقت ہے، کراچی میں آپ معلومات کر لیں، ماضی میں کئی دفعہ گورنمنٹ کا جو پرائس تھی۔ بات یہ ہے جو قوانین ہوتے ہیں وہ تمام تر اعداد و شمار، تمام کیلکولیشن کے بعد بنائے جاتے ہیں، کسی کی ذاتی خواہش کی بنا پر کسی بھی طرح کا قانون نہیں بنایا جا سکتا۔ صرف دودھ کی قیمتوں کے حوالے سے بات نہیں کی جا رہی۔ اگر 120 روپے ریٹ مقرر کر دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے، تو وہ حکومت ہے، وہ کوئی انڈیویجول آدمی نہیں۔ کمشنر کراچی کوئی انسان، ایک آدمی نہیں جو اپنی ذاتی طور پر مرضی چلا رہے ہیں۔ حکومت کی طرف سے طے شدہ نرخ آپ کو بتا دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس قیمت پر ہم نہیں بیچ سکتے، اس وجہ سے ہم اپنی مرضی کے ریٹ 150 روپے بیچیں گے، اس طرح تو پھر تمام تر قوانین جو بنائے جاتے ہیں، تمام تر لوگ بولیں جی کہ یہ قانون ہمارے مطلب کا نہیں، ہم اپنی مرضی چلائیں گے، پھر تو کیوس کی سچویشن پیدا ہو جائے گی۔ یہ لا اینڈ آرڈر کی کوئی تو ویلیو ہوتی ہے نا؟ بالکل آپ کی بات درست ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ حقائق کے برعکس ریٹ طے کریں گے تو پھر اس میں تو لازمی بات ہے کہ کوئی سیکٹر تو برا بنے گا۔ اب میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ سر کیا یہ والا پوائنٹ آپ کا عدالت کے سامنے جسٹیفیکیشن دینے کے قابل ہوگا؟ کیا آپ عدالت کو یہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ قانون جی ہمارے مطابق نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کو مانتے نہیں ہیں؟ اس میں ایسا ہے کہ جب ایک چیز آپ نے کہہ دی ہے، قانون کو نہ ماننے والی جو بات ہے نا، جیسے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ من مانے نرخ، تو اگر 120 روپے حکومت کا ریٹ ہے، پیٹرول اگر 150 روپے ہے، اور ایک پیٹرول پمپ والا آ کے جی 180 روپے بیچنا شروع کر دے، تو اس کو یہ کہا جائے گا نا کہ آپ اپنے من مانے ریٹ دے رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا جی کہ ہم پیٹرول 150 نہیں بیچ سکتے کیونکہ یہ ہمیں پڑتا نہیں ہے اتنے کا، یا یہ ساری ہمارے ساتھ کنسنسس نہیں ہے۔ تو وہی بات ہے، ایک عام آدمی کو دودھ چاہیے پر لیٹر 120 روپے، جو کہ کمشنر کراچی نے مقرر کیا ہوا ہے۔
آپ کی طرف سے 150 روپے وہاں پر پوری پاکستان کے اندر، پورے کراچی کے اندر سوری، ایک ریٹ نافذ کر دیا گیا. چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پیتے ہیں، ہر عام آدمی جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا. 150 روپے کا ایک جو فگر ہے 155 کا بھی مل رہا ہے. آپ اس چیز سے اگری کریں گے؟ ہم نے رپورٹ بھی دکھائی ہے. ایک بہت بڑا طبقہ ہے شوکت صاحب جو کہ 150 روپے سن کے شاید وہ ایک پاؤ دودھ لے سکتا ہے بس. یہ بات درست ہے آپ کی، یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، بچوں کی بھی، بوڑھوں کی بھی، جوانوں کی، مطلب یہ بیسک نیڈ ہے، بیسک نیسیسٹی کی چیز ہے. ہم بھی نہیں چاہتے کہ دودھ جو ہے وہ مہنگا ہو، اس کی وجہ ہے کہ پر کیپٹا انکم کے لحاظ سے سستا ہونا چاہیے، اتنی آبادی ہماری. لیکن اب ہم بھی تو کنزیومر ہیں. میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے تو اپنی بات رکھ دی کنزیومر کی کہ جی کنزیومر کو چیز سستی ملنی چاہیے. اب ہم جو چیزیں بائی کر رہے ہیں ہمیں بھی سستی ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ سر وہ بھی کسی میکینزم میں وہ بھی کسی اب کمشنر کے سامنے جب ہم یہ بات رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی بھینسیں مہنگی ہو گئی. 4 سال پہلے اب آپ سن لیں تو آپ کو ہی پتہ چل جائے گا کہ دودھ کیوں مہنگا ہو رہا ہے. 4 سال پہلے بھینس کی قیمت 1.5 لاکھ تھی، آج بھینس کی قیمت 3 لاکھ ہے. 4 سال پہلے جو بھینس خوراک کھاتی ہے اس کی قیمت پر کے جی 27 روپے تھی، آج اس کی قیمت پر کے جی 60 روپے ہے. 4 سال پہلے 80 سے بڑھ کر 150 تک بھی تو آ گیا نا، 120 تک. جب 80 تھا اس وقت بھی 100 بیچا جا رہا تھا. اسی وجہ سے یہ بڑھ رہی ہے کہ آپ کی جو ان پٹس کی قیمتیں ہیں وہ کسی اتھارٹی کے کنٹرول میں نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں جواب دے دیں وہ یہ کہ رمضان میں کیا دیکھیں قیمتیں بڑھ رہی ہیں کم ہو رہی ہیں، کیونکہ کل ہی شاکر گجر صاحب یہ کہتے ہیں کہ رمضان کے بعد 170 اور بائی دا اینڈ آف دس ایئر 200 روپے تک کا دودھ ملے گا. کیا بات ہے؟ اوتھینٹک بتائیے گا بات. ایسا ہے رمضان میں، رمضان سے بعد قیمتیں بڑھیں گی؟ دیکھیں ابھی فی الحال تو قیمتیں جو ہے وہ اسٹیبل ہیں، اس کے بعد اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو قیمت بڑھ سکتی ہے. اگر حالات نارمل رہیں گے عوام اس کشمکش کا شکار ہے کہ رمضان میں رمضان کے بعد دودھ پینا ہے یا پھر دودھ کی جگہ پانی پینا ہے. بہت شکریہ، ہم گفتگو کر رہے تھے.